سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لیکن افسوس کے ساتھ اس سریے سے واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چوٹ لگی تھی، غزوہ احد میں لگی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زخم آیا تھا۔ دیکھیے زخم، اور ہم دیکھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں پرانے زمانے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں جسے آج کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں پرانے ادوار کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہی لوگوں کی جانیں لی ہیں، کیونکہ اتنا میڈیکل ایڈوانسمنٹس نہیں تھے، اتنا زیادہ طبی ایڈوانسمنٹ اس زمانے میں نہیں تھے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زخم ہوا تھا، وہ زخم انہیں لگا تھا غزوہ احد میں، وہ بھریا تھا نہیں، وہ زخم انفیکشن ہو گیا تھا اس کے اندر۔ وہ آئے، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آئے، لیکن آنے کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی اسی زخم کے سبب جو ان کو 2 مہینے پہلے غزوہ احد میں لگا تھا۔ 2 مہینے پہلے جو غزوہ احد میں جو زخم لگا تھا اس کے سبب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پورے مدینے میں، جب تک مکے میں تھے ہجرت سے پہلے مکے میں، اور جب ہجرت کر کے مدینے کو آئے، مدینے میں ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت مشہور تھی، کتنا محبت کرتے تھے آپس میں، یہ سب لوگ جانتے تھے، یہ میاں بیوی آپس میں کس قدر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سب کو معلوم تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جوڑا تھا، اس کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ بہت بڑی مصیبت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ گرتی ہے۔ اللہ کے نبی کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے گھر کو آئے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فشق بصرہ، ان کی آنکھیں کھلی تھیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی تھیں، فاغمضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا قبض، جب روح قبض ہوتی ہے تبعہ البصر، بصر یعنی بصارت، آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو جسم ایسا منہ سے نکلتی ہے، روح جو ہے منہ سے نکلتی ہے تو آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں، آنکھیں اسے دیکھتی رہ جاتی ہیں، روح چلی جاتی ہے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الروح اذا قبض، جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا۔ پھر وہاں پر بعض ان کے اہل و عیال تھے، اہل و عیال رو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ روتے وقت کوئی نازیبہ کلمات تمہارے زبان سے نہ نکلیں، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں فرشتے ہیں اور فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر آپ کے زبان سے کوئی نازیبہ کفریہ اور ناشکری کے شکوے کے الفاظ نہ نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی وہاں پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ کے نبی نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کی دعا فرمائی، ان کی مغفرت کی دعا فرمائی، اور کہا وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی قبرہ، اے اللہ تو ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے، ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے، اور ابو سلمہ کی قبر نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں دعائیں بھی کون کر رہے ہیں، صحابہ اسی لیے اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو دعائیں ملی ہیں۔ کس سے ملی ہیں؟ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ملی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کی موت، شہید غزوہ احد کے اندر جو زخم لگا تھا اس کے سبب ان کی موت، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ چاہا تھا کہ ان کے سبب مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو، اسی لیے بنو اسد کے سریے میں آپ شریک ہوئے اور وہاں پر مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ کرایا، اور آ کر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، سبحان اللہ، یہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابھی نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی ہے، بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم دنیا کے اندر مصیبتیں تکلیفات تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمیں آتی ہے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ پہلا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں،
اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما، اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما۔ تو حضرت ام سلمہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئیں، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ دنیا کے اندر ابو سلمہ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، ابو سلمہ سے بہتر شوہر کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے ذہن کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو سچ کیا، ابو سلمہ سے بہتر کیا، دنیا میں اللہ رب العالمین کی تمام مخلوق میں سب سے بہتر شوہر عطا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بنے بعد میں۔ دعا کا پاور دیکھیے کیسی دعا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ چھوٹی موٹے ہمارے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر جو نقصانات ہوتے رہتے ہیں، کبھی بڑے نقصانات سے بھی ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے، مالی جانی کسی بھی قسم کے نقصان سے ہم دو چار ہوں، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ خیر انشاءاللہ آنے والے خطبات میں آنے والی باتیں ہوں گی۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔